ضلالت اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کل قیامت کے روز میدان محشر میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال وہ تمام گمراہیاں جو اس اولیاء پرستی کے راستے سے، رب کی بندگی سے ہٹ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہٹ کر جو اولیاء پرستی کے راستے سے آئی ہے، اس میں ایک سب سے بڑی جو خرابی مسلمانوں کے ہاتھ لگی وہ کیا کہ کسی بھی ذات کے بارے میں، کسی بھی عالم کے بارے میں، کسی بھی امام کے بارے میں، نبی علیہ السلام کی امتیوں میں سے کسی بھی امتی کے بارے میں غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھ کر محبت کرنا، حد سے بڑھ کر عقیدت رکھنا، یہ انسان کو گمراہ کر لے گیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے امام تھے، کئی کتابیں لکھی، جب تک رہے روئے زمین پر رب کے اتارے ہوئے دین کی نشر و اشاعت میں لگے رہے، رب کے اتارے ہوئے دین اور نبی علیہ السلام کے بتائی ہوئی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنے میں لگے رہے۔ لیکن افسوس، انہی کا نام لے کر، انہی کی شخصیت میں غلو کر کے، ان کی عقیدت کے نام پر، ان کے محبت کے نام پر ان کو رب کا درجہ دے دیا گیا، ان کو رسول سے بڑا درجہ دے دیا گیا، ان کو نہ جانے کتنے القابات سے نوازے گئے۔ یہ تمام چیزیں کی گئی، بجائے اس کے کہ جو ان کی تعلیمات تھی، جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس پر اپنی زندگی گزاری اور رب ذوالجلال کے دین کو، پیغام کو لوگوں میں عام کرنے کا جو مشن بنایا تھا اپنی زندگی کا، اس کو لوگوں میں عام کرنے کے بجائے ان کی ذات میں غلو کیا گیا، صرف ان کا نام یاد رکھا گیا، ان کی تعلیمات یاد نہیں رکھی گئی، ان کی جو کتابیں لکھی گئی ان کتابوں پر غور و خوض نہیں کیا گیا، اور ان کتابوں کے اندر لکھی ہوئی باتوں کو لوگوں میں عام نہیں کیا گیا۔ تو پتہ یہ کیا چلا کہ کوئی عبد القادر جیلانی کو رب ذوالجلال کا درجہ دے کر کہتا ہے کہ غوث اعظم ہیں، وہ سب سے بڑے مددگار ہیں، جبکہ رب ذوالجلال نے جنگ بدر کے موقع پر کہا تھا اپنے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو کہ اذ تستغیثون ربکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے اپنے رب ذوالجلال کو غوث جان کر، مددگار جان کر، تستغیثون استغاثہ کیا، مدد مانگی رب ذوالجلال سے، تم نہتے تھے، تم کمزور تھے، تمہارے سامنے ایک بڑا لشکر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا سنی اور تمہارے درمیان کم و بیش 5000 فرشتے اتار دیے۔ مدد کرنے والا کون؟ غوث اعظم رب ذوالجلال نے اپنے آپ کو کہا، لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے ہٹ کر ان کی ذات میں غلو کر کے یہ سارا معاملہ کیا گیا کہ ان کو رب ذوالجلال کا درجہ دیا گیا، اللہ کا درجہ دیا گیا، ان کو سب سے بڑا دستگیر کہا گیا، اور اس کے لیے قصے گڑے گئے۔ قصے کیا گڑے گئے کہ رب ذوالجلال آسمانی دنیا پر آ رہا تھا اور اس کے پاؤں پھسل گیا، نعوذ باللہ کہا گیا کہ اللہ کا پاؤں پھسل گیا۔ یہ کتنی بڑی شان، اللہ کی شان میں گستاخی، کہا گیا پاؤں پھسل گیا۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اللہ کے بندے ہیں، قادر کے بندے ہیں، قادر رب ذوالجلال ہے، قدرت والا رب ذوالجلال ہے، اس قدرت والے کے بندے کی ذات میں غلو کرنے کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا پاؤں پھسل گیا، تو عبد القادر جیلانی نے ان کا ہاتھ تھام لیا اللہ کا، وہاں سے ان کو دستگیر کہا جانے لگا۔ مسلمانوں، یہ کیسی یہ گمراہی ہے کہ ایک معمولی بچہ اور ایک معمولی پاگل بھی اگر اس کے پاس اسلام کی طرح برابر ہمدردی ہے اور صحیح تعلیم سے اس کو محبت ہے اور اللہ کے اتارے ہوئے دین کی اس کو فکر ہے، تو یہ جملہ اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے وہ مر جانا گوارا کرے گا، لیکن یہ کہنا گوارا نہیں کرے گا کہ عبد القادر جیلانی یا ان جیسے اور افراد نے اللہ کا پاؤں پھسلا اور ہاتھ تھام لیا۔ نعوذ باللہ، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا، عیسائیوں نے تو عیسیٰ کو صرف اللہ کا بیٹا کہا تھا نا، یہ اللہ کا بیٹا کہنا ان کا اتنا بڑا جرم تھا کہ آسمان و زمین چاہتے ہیں کہ پھٹ جائیں، آسمان و زمین چاہتے ہیں کہ پھٹ جائیں۔ اور مسلمانوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، بیٹا کہہ دیتے تو ایک وقت کے لیے یہ جرم ہوتا کہ آسمان و زمین پھٹ جاتے، لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ ایک ذات کے میں اندر ایک شخص اور ایک انسان کی ذات میں غلو کیا اور بیجا محبت، بیجا عقیدت تم کو اس طرح مجرم بنا بیٹھی
کہ تم نے یہ کہتے ہوئے بھی شرم نہ آئی تمہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاؤں پھسلا اور یہ عبد القادر جیلانی نے تھام لیا. سبحان اللہ، یہ کیا چیزیں ہیں. عقیدہ صاف کریے. اور پھر معاملہ کیا عبد القادر جیلانی کے نام سے، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت. میں نے کہا نا اللہ کا درجہ دیا، رسول اللہ سے بھی آگے بڑھا دیا. اب کیا، اب عربی کی ہر 11 تاریخ کو 11ویں کریں گے ان کے نام کی. عربی مہینے کی ہر 11 تاریخ کو ان کے نام پر کھیر بنائی جائے گی، فاتحہ خوانی کی جائے گی، اور امت کے اندر یہ عقیدہ پروسا جائے گا، لوگوں کو قادر سے نہیں عبد القادر سے جوڑا جائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قدیر سے نہیں جوڑا جائے گا بلکہ عبد القادر سے جوڑا جائے گا. اور پھر بالخصوص ربیع الثانی یعنی ربیع الاول کے بعد جو مہینہ آتا ہے، ربیع الثانی میں بالخصوص 11 تاریخ کو بالخصوص کیا جاتا ہے. یہ 11ویں شریف کہا جاتا ہے، اس کو لوگ کرتے ہیں. مسلمانوں، نبی علیہ السلام کے اوپر دین مکمل ہو چکا. جس سے رب راضی وہ رب نے بیان کر دیا ہے، تو قرآن میں بیان کر دیا یا نبی علیہ السلام کی زندگی میں بیان کر دیا. اب نبی علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے کب، اور عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں کب؟ 471 یا 470 ہجری میں. 470 ہجری میں نبی علیہ السلام کی اس دنیا سے گزر جانے کے 500 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہو رہا ہے اور 561 ہجری میں اس کا انتقال ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے انتقال کے بعد ہی یہ ساری چیزیں ہوں گی، یا پیدا ہونے سے بعد ہو یہ ساری چیزیں ہوں گی؟ پیدا ہونے سے پہلے تو ہوگی نہیں، مرنے کے بعد ہوگی. کیوں؟ اس کی نسبت جو کی گئی ہے 11ویں شریف کی، یہ موت سے اس کی نسبت کی گئی کہ عبد القادر جیلانی کی اس وقت وفات ہوئی تھی 11 ربیع الثانی کو، تو لہذا اس دن ہم ان کے نام کے لیے کھیر بنائیں گے اور 11ویں شریف منائیں گے. مسلمان، اس کے اندر بڑی خرابیاں ہیں، اس کے منانے میں بڑی خرابیاں ہیں. عقیدہ چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چلی جائے گی. اور جو نجات کا اصل ذریعہ ہے، جو آیت میں نے پڑھی تھی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو آسمان سے رب کی جانب سے اتارا گیا اس کی پیروی کرو. اور ولا تتبعوا من دونی اولیاء، اور اولیاء کے پیچھے پڑھ کر رب کے اتارے ہوئے دین کو مت بھولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو مت بھولو. 11ویں شریف میں ہوتا کیا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ عربی کی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اور بالخصوص ربیع الثانی کو 11 تاریخ کو. اس میں کہا جاتا ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے خرابی کہ صرف 11 تاریخ کو ہی کیوں؟ اگر اس کو نام دیا جاتا ہے کہ 11ویں شریف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں. تو بتاتے یہ چلوں کہ اگر ایصال ثواب، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایصال ثواب کن کن چیزوں سے مرنے والے کو پہنچتا ہے ثواب، زندہ انسان کس طریقے سے مرنے والوں کو ثواب پہنچا سکتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ. لیکن یہاں پر 11 تاریخ کو خاص کرنے کا حکم اور اجازت کس نے دی تھی؟ کسی دن کو، بھیا آپ مر گئے ایک انسان، آپ اس کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو، آپ اللہ سے چاہتے ہو کہ وہ قبر میں اس کو عذاب سے محفوظ کر لیا جائے، قبر میں عذاب سے محفوظ کر لیا جائے، تو آپ کیا کہو گے؟ کیا دن متعین کرو گے؟ کیا جمعرات کا دن متعین کرو گے؟ بدھ کا دن آئے گا تب آپ دعا کرو گے، یا جمعہ کا دن آئے گا تب آپ دعا کرو گے، یا سنیچر کا دن آئے گا تب آپ دعا کرو گے، یا صرف فجر کے وقت کو خاص کر لو گے؟ خاص کرنے والے ہوتے کون ہیں، ہم اور آپ؟ تو اس طریقے سے 11 تاریخ کو، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو خاص کرنے کی دلیل کیا ہے کہ 600 سال کے بعد پیدا ہونے والے شخص کے لیے ایصال ثواب کیا جائے گا، اور ہر مہینے کی 11 تاریخ کو. یہ کس نے دین دیا ہے؟ یہ دن کس نے متعین کیا ہے؟ رب کے اتارے ہوئے دین میں ایصال ثواب کے لیے دن متعین کرنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. اور بتاتا یہ چلو، نبی علیہ السلام کے 6 اولاد نبی علیہ السلام کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے سوائے دعا کے اور کچھ نہیں کیا. میت کو ثواب پہنچانے کے لیے، عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کے لیے، سوائے اللہ سے گڑ گڑانے کے اور کچھ نہیں کیا ہے. یہ تیجا، یہ برسی، یہ دسویں، یہ سب ہمارے غیر مذہبی جو ہے چیزیں تھیں، اس کو ہم نے اپنے اسلام کا حصہ بنا دیا ہے. 600 سال تک اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں تھا. پھر دوسری چیز جو خرابی یہ ہے کہ کھیر ہی کیوں بھائی، کھیر ہی کیوں بنائیں گے آپ؟ یا کوئی شخص اگر اس کو مانتا ہے تو کھیر ہی کیوں بنائے گا؟ کیا کوئی اور دوسرا پکوان نہیں ہے؟
کیا ایصال ثواب کے لیے کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے؟ صدقہ کرنے کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے، مرنے والے عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے؟ یہ کھیر ہی کیوں؟ کوئی اور بھی چیز تو ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، معاشرے میں جو چلا آ رہا بس لوگوں کا تو وہی دین ہے نا۔ قرآن حدیث جو رب نے اتارا اس سے کوئی مطلب، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اسی وجہ سے جو چلا آ رہا ہے کہ کھیر ہی بنتی ہے تو کھیر ہی بنے گی، رب نے کہا، نبی نے کیا کہا، اس سے کوئی مطلب نہیں، کھیر ہی کیوں۔ اور تیسری خرابی کیا ہے کہ 11ویں کا کھانا بولتے ہیں صدقہ ہے، لیکن صدقہ بول کے خود کھا لیتے ہیں، اپنے دوستوں کو کھلا دیتے ہیں، آس پڑوس کو بھیج دیتے ہیں۔ ہے صدقہ، سارے آس پاس، صدقہ کس کا حق ہے؟ آپ بتائیے ذرا، قرآن کیا کہتا ہے صدقے کے بارے میں؟ کہ صدقہ یتیموں کا، فقیروں کا، محتاجوں کا حق ہے۔ آپ نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ ایک دن متعین کر دیا ایصال ثواب کے لیے، دین شریعت سازی آپ نے کی۔ دوسری غلطی یہ کی کہ صرف کھیر ہی آپ نے منتخب کر لیا کہ اور ڈش نہیں، اور پکوان نہیں، صرف کھیر بنائیں گے۔ تیسری غلطی یہ کی کہ جو ہے غریبوں کو نہ کھلا کے، یتیموں کو نہ کھلا کے، فقیروں محتاجوں کو نہ کھلا کے صرف خود کھا لیا، اور جو اپنے دوست یار تھے، آس پڑوس تھے، امیر تھے لوگ، ان کو پوچھ لیا اور کہا یہ کون سا صدقہ ہے، یہ کون سا صدقہ ہے، یہ کون سا خیرات ہے جس میں غریبوں کو پوچھا ہی نہیں گیا۔ یہ کتنی خرابیاں ہیں۔ اور جو ہے اس کے بعد بات اصل یہ نہیں ہے کہ 11ویں منائی جا رہی ہے اور 11ویں کے نام پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بات اصل یہ ہے، راز اصل یہ ہے کہ جیسے ایک غیر مسلم اپنے دیوی اور دیوتاؤں سے ڈرتا ہے اور ان سے امید رکھتا ہے، سنیے گا، جیسے غیر ایک عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی اسٹیچو کے سامنے جاتا ہے، اس امید سے جاتا ہے کہ ڈرتا ہے، وہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرا نقصان بھی کر سکتے ہیں اور میرا فائدہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 11ویں منانے کے پیچھے یہ راز چھپا ہوا ہے۔ یہ کھیر اور صدقہ اور ایصال ثواب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے کہ امید اور خوف دونوں عبد القادر جیلانی سے ہے۔ جو چیز صرف اللہ سے ہونی چاہیے تھی، جو عقیدہ صرف اللہ کے بارے میں رکھنا تھا کہ نفع اور نقصان، فائدہ اور نقصان پہنچانے کا اختیار صرف رب ذوالجلال کو ہے، یہ عقیدہ یہاں پر پوشیدہ ہے اور راز ہے۔ وہ کیا؟ یہ 11ویں اس لیے کی جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی ہم سے خوش ہو جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جو اللہ کا یہ بندہ ہے یہ خوش ہو جائیں ہم سے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے ان کے نام پر تو کیا ہوگا؟ ہماری جان کا نقصان ہوگا، ہمارے مال کا نقصان ہوگا، اور جان و مال کے نقصان سے بچنے کے لیے جو آدمی بہت بڑا ہوا رہتا ہے اس خرافات میں، وہ عربی کے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کرتا ہے، اور جو بہت بڑا نہ ہوا رہے خرافات میں اور شرکیات میں، وہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو کرتا ہے، اور بہت بڑے تہوار کے طور پر، عرس کے طور پر، اس روح اللہ کی زمین پر، اس وسیع و عریض زمین پر منایا جاتا ہے، عرس کے نام پر، میلے کے نام پر، ٹھیلے کے نام پر۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندے سے اس طرح معاملہ ہوتا ہے، جان و مال کا نقصان کا خوف لے کر یہ کھیر بنائی جاتی ہے، اور نام اس کو ایصال ثواب کا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایصال ثواب کہہ کر کریں گے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر کہیں گے ہم عبد القادر جیلانی سے ڈرتے ہیں کہیں جان اور مال کا نقصان ہو جائے، اس کی مثال میں یہ دوں کہ لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے نہیں ڈرتے ہیں، لیکن غازی میاں کی قسم کھاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غازی میاں کی قسم کھا لیں گے، جھوٹی اگر قسم ہو گئی تو پھر ہمارے جان کا یا تو مال کا نقصان ضرور بضرور ہوگا۔ یہ عقیدہ ہے، اور اللہ کے بارے میں وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں۔ دن بھر صبح سے شام تک اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھائیں گے، اور اللہ کا کوئی تقدس، کوئی وقار ان کے دل میں نہیں رہے گا۔ لیکن ایک بار سال بھر میں اگر ایک بار کوئی یہ جھوٹی قسمیں، یہ شرکیہ قسم، غازی میاں کی قسم، عبد القادر جیلانی کی قسم کھانے کی بات آ جائے، عقیدہ ہے لیکن کھائیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جھوٹی ہوگی تو ڈر ہے کہ عبد القادر جیلانی کی جھوٹی قسم ہوگی، مر جائیں گے، اولاد مر جائے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا، تجارت خسارے میں چل جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے متعلق کہی تھی کہ ڈرنا بھی مجھ سے ہے اور محبت بھی مجھ سے ہے۔ ڈرنا بھی ہے، ہم اللہ کے ڈر سے بھی اس مسجد میں آ رہے ہیں، اور اللہ سے محبت کی وجہ سے بھی اس مسجد میں آ رہے ہیں۔ ہم سجدہ اللہ کو ڈر اور محبت دونوں ساتھ میں کرتے ہیں، ڈر اور محبت کے ملے جلے احساسات کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے اس بات کو بتایا بھی یحییٰ علیہ السلام کے ضمن میں قرآن میں کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات،
کہ یہ پیغمبر جو میرے پیغمبر ہیں نا، یہ بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور جب مجھے پکارتے ہیں نا تو امید اور خوف دونوں کے ساتھ پکارتے ہیں. یہ امید اور خوف کے ساتھ کچھ بھی کرنا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور کسی کے خاص نہیں. یہ شرک ہو رہا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے لیے خاص نہیں ہے. اور تقرب حاصل کرنا، یہ اصل میں کھانا پیش کیا جا رہا ہے. جیسے غیر اللہ کو ماننے والے لوگ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ماننے والے لوگ، جیسے کھانا اور کوئی چڑھاوا اور کوئی اگربتی موم بتی جو دوسروں کے سامنے جو پیش کی جاتی ہے نا، کچھ دل میں کوئی ارادہ لے کر کسی پیڑ، کسی اور، کسی پانی، کسی اور، یہ سب کچھ کیا جاتا ہے نا، یہ ہو بہو یہ چیز ہے 11ویں کے اندر کیا جاتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ عبد القادر جیلانی یہ جو ہے یہ ہمارا چڑھاوا ہے آپ کے لیے، یہ ہماری پیشی ہے آپ کے لیے، یہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں، آپ ہم سے خوش ہو جائیں، آپ کا تقرب ہمیں چاہیے بس. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں صرف اللہ کو چاہتے ہوئے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اللہ کی خوشی چاہتے ہوئے ہم آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. کس کی خوشی چاہتے ہوئے؟ یہ اللہ کی. ولا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ میری تعریف کرو اور آپ میرا شکریہ ادا کرو، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں آپ لوگوں سے آپ کو کھلا رہے. اللہ نے یہ کہا. مومن کی یہ صفت ہے، مسلم کی یہ صفت ہے. اور ہو کیا رہا ہے 11ویں کے نام پر؟ یہ اللہ کے لیے جو کیا جا رہا ہے وہ عبد القادر جیلانی کے نام پر ہو رہی چیزیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہا، اپنے پیغمبر کو سورہ کہف میں حکم دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں. یریدون وجہ، صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کو کیوں پکارتے ہیں صبح شام؟ یریدون وجہ، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے. مسلمانوں، عبد القادر جیلانی کو بار بار غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر کہہ کر، اور ہر مہینے 11 تاریخ کو یہ جو ہے یہ کھانا بنانا، یہ پکوان پکانا، یہ خیر بنانا، یہ ڈش بنانا اور ان کا تقرب حاصل کرنا، ان کو خوش کرنا، یہ شرک ہے. اللہ کے رسول کو جب حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ صبح و شام کریے، ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے بجائے ہمیشہ دوسروں کے پکار کا رٹ لگائے رہے انسان، یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے. اور ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ثواب کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ ثواب کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ گنہگار کو نا، گنہگار کو ضرورت ہوتی ہے. اور لوگوں نے تو پھیلا کے رکھا ہے نا، ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنے گا، ہمیں یہ وسیلہ چاہیے، وہ سیڑھی چاہیے. ایسے بیوقوفی اور بیوقوفانہ بات اور احمقانہ بات پر رونا آتا ہے کہ اللہ کے لیے ایسی مثالیں، آسمان بنا کھمبوں کے نہیں دکھتا. اللہ کو سننے کے لیے اس کو سیڑھی کی ضرورت ہے. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے نبی کے ذریعے بتاتا کہ دعا کرنے کے کیا طریقے ہیں. قرآن میں ربنا ظلمنا انفسنا ہے، آدم اور حوا کی دعا، ایوب علیہ السلام کی دعا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب رب کہہ کر سارے انبیاء اللہ سے پکارے، اللہ سے دعائیں مانگے، اور یہاں یہ سیڑھی اور یہ جو ہے یہ چھت، یہ تمام چیزیں کہی جائیں. تو کہا میں نے کیا کہ ثواب کی ضرورت اسے ہوتی ہے مرنے کے بعد جو بہت گنہگار ہو، جس کے بارے میں گناہ کی امید ہو. آپ تو پہلے سے ان کو خدا بنائے بیٹھے ہو. ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ عبد القادر جیلانی سب سے بڑے مددگار ہیں، پھر تو ان کو ثواب پہنچانے کا یہ تک کیسے بن گیا؟ یہ بات کیسے پھیل گئی؟ یہ ہر مہینے کے ان کے نام پر یہ شرک کیسے پھیل گیا؟ یہ ان کو اصال ثواب کیسے پہنچایا جا رہا ہے؟ آپ اپنے لیے ثواب کا کام کر لیجیے، ان کو ثواب پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر آپ ان کو غوث اعظم کہہ رہے ہو، یا تو آپ یہ کہیے کہ وہ گنہگار تھے، جیسے عام انسان کے حق میں گناہ ہونا، گناہ کرنا اور گناہ سے بچنا دونوں ممکن ہے.
صرف انبیاء گناہوں سے پاک ہیں مسلمانوں، صرف انبیاء، ان کے علاوہ کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ یا تو آپ کہیے کہ وہ غوث اعظم نہیں ہے، کیونکہ جو سب سے بڑا غوث اعظم ہو، جو دستگیر ہو، اس کو وہ گناہ کر سکے گا؟ اس کو ثواب کی ضرورت ہے، وہ بھی تمام مسلمانوں کی؟ یہ دو متعارض باتیں، آپس میں ٹکرانے والی باتیں، یہ ایسے ہی جیسے آسمان اور زمین آپس میں نہیں مل سکتا ہے، ویسے ہی 11ویں منانے والے اور غوث اعظم کہنے والے، یہ دو متضاد عقیدہ ہے۔ غوث اعظم کہنا آسمان ہے اور 11ویں منانا یہ زمین ہے، یہ آپس میں باہم ایک جگہ تو نہیں رہ سکتے، ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ جو اتنا بڑا شخصیت کا مالک ہو، اسے ہمارے اور آپ کے اس کھیر اور اس ثواب کی ضرورت ہے جو ہمارا اپنا من گڑت ہے۔ بہرحال یہ جو ہے یہ غلط باتیں ہیں جو ان کے تعلق سے پھیلائی گئی۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، مسلمان عبد القادر جیلانی کے بارے میں جانتے کیا جانتے ہیں آپ؟ لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ کو سب سے بڑا مددگار کہنے کے بجائے لوگوں کو نبی علیہ السلام کے 500 سال کے بعد پیدا ہونے والی شخصیت کو غوث اعظم کہلوا رہے ہیں آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ آپ کیا جانتے ہو عبد القادر جیلانی کے بارے میں؟ عبد القادر جیلانی یہ عقیدے میں وہابی تھے جس کو آپ گالی دے رہے ہو، اور اگر میں جھوٹا ہوں میری زبان کھینچ لو، عبد القادر جیلانی وہی نجدی تھے، وہی وہابی تھے جس کو آپ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کہہ رہے ہو، اور وہی وہابی وہی نجدی آپ کا سب سے بڑا اتنا بڑا پیر و مرشد بن گیا کہ آپ نے اس کو رب ذوالجلال بنا دیا، اس کو خدائی صفات دے دی، اور ان کے نام پر امت کے اندر تفرقہ پھیلا دیا۔ عبد القادر جیلانی یہ وہابی تھے، یہ نجدی تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، عرش پر نہیں ہے۔ جا کے اٹھا کر دیکھو ان کی کتاب لکھی ہوئی غنیۃ الطالبین، اس کے اندر ان کا عقیدہ بیان کیا ہوا، ان کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا، کبھی نہیں بتایا جائے گا ان کی کتابوں کو، کبھی نہیں بتایا جائے گا ان کا عقیدہ کو۔ اور وہ نماز بھی پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے مسلمانوں؟ جس رفع دین کو آپ برا کہہ رہے ہو، رکوع میں جاتے وقت رکوع میں سے سر اٹھاتے ہوئے جب ایک انسان رفع دین کر رہا ہے اور یہ عمل آپ کو سب سے برا لگ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بغلوں میں بت رکھتے تھے، تو سنو جو تمہارا سب سے بڑا پیر اور مرشد اور نہ جانے کیا کیا ہے، وہ رفع دین کیے بنا اس کی ایک نماز نہیں گزری ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بھی نماز بنا رفع دین کے نہیں ہے۔ یا تو آپ جیسے میں نے کہا نا، یہ وہی بات ہے آسمان زمین کو باہم ملا دینا، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ یا تو آپ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ غلو چھوڑ دیجئے، ان کو اپنا پیر و مرشد بنانا چھوڑ دیجئے، یا غوث اعظم یہ سارے افواہات شرکیات کہنا چھوڑ دیجئے، یا تو یہ کہیے کہ رفع دین کرنا بھی غلط نہیں، بلکہ رفع دین کرنا ہی صحیح ہے۔ جو ہماری قوم کا سب سے بڑا رہنما عبد القادر جیلانی ہے، وہ اس کی ایک بھی نماز بنا رفع دین کی نہیں ہے۔ وہ وہابی اور نجدی تھے، وہابی اور نجدی تھے، اور وہ تمام عقیدہ ان کا تھا جو آج جس کو وہابی کا طعنہ دیا جاتا ہے اور نجدی ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بتاتا چلوں قرآن کی آیت کی روشنی میں، عبد القادر جیلانی کے ساتھ ایک عقیدہ بہت برا جو رکھا گیا ہے، استوار رکھا گیا ہے، یہ ہے کہ مشکلات میں، پریشانیوں میں، حاجتوں میں، دکانداری میں، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی اگر ہمیں آ جاتی ہے تو ہم اور ملا اور مولوی ہمارے کہتے ہیں کہ تم بس ان کا نام لے لو، تمہاری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، تمہارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ ان کے تعلق سے بڑے قصے گڑے گئے ہیں کہ ایک کشتی جو ہے فلاں جگہ چل رہی تھی، جو ہے موجوں کے تھپڑوں میں آ کر موت کے جو ہے گھیرے میں آ گئی، لیکن عبد القادر جیلانی کا ایک وہاں مرید تھا، اس نے ان کا نام لیا، وہ سو رہے تھے، آئے اور اپنے کاندھے سے ٹیک دیا، اور وہ کشتی ساحل کے پار آ گئی، سمندر کے پار آ گئی، ساحل پہ آ کر ٹک گئی، اور سب کو نجات مل گئی، سب کو زندگی مل گئی دوبارہ۔ جو عقیدہ اللہ کے تعلق سے کہنا تھا کہ اللہ نے ان کو بچایا، موت کے تھپڑوں سے اللہ نے ان کو نکالا، لیکن یہ ساری چیزیں نہ کر کے یہ کہا گیا۔ اور جو بات سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق کہی کہ اللہ ہی ہے وہ کہ جس کی نعمتیں، جس کے احسانات، جس کی تعریف کرنے کے لیے سمندر کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے،
درختوں کو قلم میں تبدیل کر دیا جائے تو اللہ کی تعریف، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، یہ قلم ختم ہو جائیں گے، یہ سمندر کی سائیں ختم ہو جائیں گی، نعوذ باللہ۔ ہو بہو یہی چیز عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہی گئی اور بڑے بڑے عالم اور مولوی نے کی، ویڈیوز موجود ہیں، کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ جو عالم اتنی بڑی بڑی گستاخی کر سکے اس سے دین لیا جا سکتا ہے، اس سے علم دین سیکھا جا سکتا ہے، اس سے اللہ کی عبادت کا طریقہ لیا جا سکتا ہے، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو اب مصیبتوں میں ان کو پکارنا کہ ایک بڑا رواج ہے۔ تو اس میں آپ یہ پہلے قرآن حدیث کی روشنی میں سنیے کہ سنے گا وہی، آپ پکار اسی کو سکتے ہو جو آپ کی پکار سن سکے، جو آپ کی پکار نہ سن سکے اسے آپ کو سنانا آپ کا پاگل پن کہلائے گا۔ تو پہلے سنانے کے لیے ان کی زندگی کو ثابت کرنا پڑے گا، وہ زندہ ہیں کہ مر چکے ہیں، وہ زندہ ہیں کہ مر چکے ہیں، پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اب قرآن کی روشنی میں آپ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ پہلی آیت ہر مسلمان کا بچہ شاید جانتا ہوگا اس آیت کو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یا تو آپ کہیے کہ یہ آیت صحیح ہے، یا تو آپ کہیے یہ آیت غلط ہے۔ آیت کو تو غلط کہا نہیں جا سکتا، لیکن وہ عقیدہ غلط ٹھہرے گا۔ ہر نفس کو مزہ چکھنا ہے۔ تو غوث اعظم جن کو کہا گیا، عبد القادر جیلانی کو جو رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ کیا نفس تھے کہ نہیں تھے؟ انسان تھے کہ نہیں تھے؟ کیا تھے وہ؟ ہم کہتے ہیں اگر فرشتے بھی رہے ہوں، یا اگر یہ ساری من گھڑت یعنی بالفرض باتیں لو مان لو، چلو انبیاء میں سے ہوں، اولیاء میں سے ہوں، فرشتوں میں سے ہوں، اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات، اللہ کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں اس پوری کائنات کے اندر، ان میں سے وہ ایک تھے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ نفس تھے کہ نہیں تھے؟ نفس تھے، تو پھر ظاہر سی بات ہے موت آ چکی۔ دوسری آیت سورہ رحمان کی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان کی صاف آیت ہے، ہر چیز پر فنا آنے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے رب ذو الجلال کی۔ تو وہ رب کے سوا ہیں کہ نہیں ہیں؟ رب تو نہیں ہو سکتے، رب نہیں ہو سکتے، رب کے سوا ہیں تو رب کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں کل من علیہا فان، یا تو آیت جھٹلائیے یا تو یہ عقیدہ ختم کر دیجیے۔ تیسری آیت کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، کل شیء ہالک ہلاک ہونے والی ہے الا وجہ، سوائے رب الجلال کی ذات۔ تو یہ رب کے سوا ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب رب کے سوا ہیں تو ہلاکت ان پر بھی۔ اب جو ہلاک ہو گیا، جو ہلاک ہو گیا اس کو سنایا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کو سنایا کیسے جا سکتا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اولیاء، انبیاء، بزرگان دین یہ مرنے کے بعد اور زیادہ طریقے سے سننے لگ جاتے ہیں اور بہتر طریقے سے سننے لگ جاتے ہیں، تو اس کا بھی جواب قرآن نے صاف صاف دیا ہے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 22 کے اندر میں اللہ نے کہا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، زندہ اور مردہ برابر نہیں سکتے، اللہ جسے چاہے سنائے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں میں ہیں آپ انہیں سنا نہیں سکتے ہیں۔ یا تو آیت کے صاف معنی کو جھٹلا دیا جائے، یا تو من گھڑت مثالوں سے لوگوں کا عقیدہ اللہ سے ہٹا کر دوسروں پر کیا جائے۔ ایک آیت اور سورہ روم، سورہ نمل، سورہ انبیاء، انک لا تسمع الموتى، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات سب سے بڑی ہے، ٹھیک ہے میں نے بنایا آپ کو، لیکن یہ اختیار میں نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ کیا اختیار؟ انک لا تسمع الموتى، آپ موتى مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور صرف مردے ہی نہیں، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، آپ اس بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے ہیں جو بہرا آپ کی طرف پیٹ کر کے جانے لگ جائے۔ اذا ولوا مدبرین، آپ اس زندہ بہرے انسان کو بھی نہیں سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر جانے لگ جائے۔ سامنے دیکھے گا تو آپ ہاتھ کے اشارے سے اس کو کچھ بتا سکتے ہو، کچھ سمجھا سکتے ہو۔ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، جب پیٹ پھیر کر جانے لگے گا، جو آپ کا اشارہ نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کا ابرو نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کا ہاتھ نہیں دیکھ رہا ہے، آپ اس بہرے انسان کو بھی نہیں سنا سکتے جس کو ہم نے حالت حیات میں بہرا بنایا، آپ اس کو بھی نہیں سنا سکتے۔ یہ نبی علیہ السلام کے متعلق یہ آیتیں ہیں جو اس پوری اللہ کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں پوری کائنات میں، اللہ کے سوا جو بھی ہے
سب سے بڑی ہستی اگر کسی کی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں ہیں تو پھر بتائیے اور کسی کے تعلق سے یہ جو وہ سن رہے ہیں وہ سنا, ان کو موت آ چکی ہے. میرے اللہ کے بندو, میرے بھائیوں کو موت آ چکی ہے. ویسے ہی موت آ چکی ہے جیسے اور انسانوں کو موت آتی ہے. ایک انسان مر گیا تو اپنے پیروں سے وہ قبرستان نہیں جا سکتا, قبر میں داخل نہیں ہو سکتا, تو سنے گا کیسے؟ سنے گا کیسے؟ اور اگر سن بھی لیا تو آپ کو سنا کیسے سکے گا کہ ہاں میرے مرید میں نے تیری دعا سن لی, میرے مرید میں نے تیری دعا سن لی, اور سنا کیسے سکے گا؟ اور جب سنانے کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ آپ کی حاجتوں کو کیا پورا کرے گا؟ رب ذوالجلال نے بڑی بہترین آیت میں کہا ضعف الطالب والمطلوب, قبر کے اوپر کھڑا مانگنے والا اور قبر کے اندر لیٹا ہوا جو مٹی میں مل گیا ہے, یہ دونوں ہی کیا ہیں؟ ضعیف ہیں, کمزور ہیں. وہ سنانے والا بھی بے بس ہے کہ میں اس کو سنا دوں, اور وہ جو مٹی میں مل چکا ہے وہ سننے سے قاصر. ضعف الطالب والمطلوب, جس کو سنایا جا رہا ہے وہ بھی نہیں سن سکتا ہے, اور جو سنانے والا وہ اس کو سنا بھی نہیں سکتا ہے. سب سے زیادہ سننے والا کون ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, اس اللہ پر بھروسہ کرو, اس اللہ کو سناؤ جو کالے پہاڑ پر اندھیری رات میں رینگنے والی چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا ہے, اس کو سناؤ. وہ ذات کیسی ذات ہے؟ نہ نیند آنے والی اس کو ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اونگ آئے گی نہ نیند آئے گی. اور تمہارے پیروں فقیروں کو یہ حالت زندگی میں, زندگی کے وقت میں یہ جو ہے موت آ جاتی ہے, سو جاتے ہیں, نہیں سن پاتے ہیں, دیوار کی اس طرف نہیں سن پاتے ہیں, تو آپ کس کو مرنے کے بعد سنانے جا رہے ہو؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جو ہے یہ سارے لوگ زندہ ہیں مرنے کے بعد, شہید زندہ ہے, اولیاء زندہ ہیں, اور تمام لوگ زندہ ہیں, تو بھائی مرنے کے بعد جو آگ پر پھونک دیا گیا ہے نا مسلمانوں, جو آگ پر پھونک دیا گیا ہے, جس کی ہڈی پسلی سب جل کر راکھ ہو گئی ہے, ثم اقبرہ, اس کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے, وہ بھی زندہ ہے. قرآن کہتا ہے وہ بھی زندہ ہے. عیسائی مرنے کے بعد زندہ ہے, یہودی مرنے کے بعد زندہ ہے. صرف اولیاء, صرف شہید نہیں زندہ ہیں, سب زندہ ہیں. سب سے یہ سوال ہوگا بھائی اگر وہ مرنے کے بعد زندہ نہ ہوتا تو یہ سوال جواب جو فرشتے اس کو اٹھا کر کریں گے تو کس کو کریں گے؟ شہیدوں کو, صرف اولیاء کو, یعنی جن کے بارے میں ہم نے عقیدہ رکھ کر کے رکھا ہے, صرف ان سے سوال کریں گے وہ فرشتے آ کر, اوروں سے سوال نہیں کریں گے. سب زندہ ہیں. فرعون جو کب کا مر چکا ہے ڈوب کر سمندر میں, قرآن کہہ رہا ہے کہ روز صبح اور شام اس کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جا رہا ہے, وہ زندہ نہیں ہے. تو جاؤ مانگنے لگو فرعون سے بھی, جاؤ مانگنے لگو فرعون سے بھی. بھائی ماں کے پیٹ میں ایک الگ زندگی ہے, ماں کے پیٹ سے باہر آنا دنیا میں آنا ہے, اور اس دنیا سے جانا برزخی زندگی میں. سب زندہ ہے, کوئی مرا نہیں برزخی زندگی میں. ہاں ان کی زندگی کی کیفیت الگ الگ, جیسے اس دنیا میں ہماری اور آپ کی زندگی کے مراتب ہے نا, ہم میں سے کوئی بہت اچھا ہے, ہم میں سے کوئی بہت خراب ہے. کسی کے 5 بھائی ہیں تو ایک بھائی شرابی بن جا رہا ہے, ایک بھائی نمازی بن جا رہا ہے, ایک بھائی بہت دیندار, ایک بہت بھائی جو ہے بہت بیکار. تو جیسے یہ مراتب ہماری اپنی اس زندگی میں ہیں, اللہ نے ان کی توفیق سے ہمیں اور آپ کو ملا ہے یہ مرتبہ, ویسے ہی برزخی زندگی میں سب زندہ ہیں. کوئی شخص بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ غیر مسلم مر گئے, غیر مسلم قبر میں زندہ نہیں ہے, یا عیسائی زندہ نہیں ہے, یا یہودی زندہ نہیں ہے, یا بدکار زناکار زندہ نہیں ہے, سود خور شرابی زانی زندہ نہیں ہے. سب زندہ ہیں, لیکن یہ زندگی ان کی جو ہے یہ الگ الگ کیفیت کے ساتھ ہے. وہی اولیاء ہے تو اس کی الگ کیفیت ہے, انبیاء ہیں ان کی الگ کیفیت ہے, عام انسان جو نیک ہے اس کی الگ کیفیت ہے, اور جو بدکار ہے, زانی ہے, شرابی ہے, وہ بھی زندہ ہے. یا تو عذاب کا مزہ لے رہا ہے یا تو اللہ کی نعمت کا مزہ لے رہا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں